भेजा था, आसफ जरदारी और बिलावल ने वो भिजवा दिया टर्की में वापस जलजिला ज़दगान के लिए। 88 वजीर हैं, कह रहे हैं हम खर्चा कंट्रोल करना चाह रहे हैं। ये गाड़ी तुम्हारे बाप के पेट्रोल से चलेगी? कोई नया ईंधन आपने निकाला है? ये जहाजों में सफर नहीं कर सकते, प्राइवेट माफिया के जहाज इस्तेमाल करते हैं, जिन्होंने लोगों को डसा है, जिन्होंने लोगों को लूटा है, जिनके पास प्राइवेट जहाज हैं। ये मोहतरमा मरियम साहबा, आसफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ, ये उन डाकुओं, चोरों और लुटेरों के जहाज इस्तेमाल करते हैं जिन्होंने इस कौम का खून चूसा है। क्योंकि आम जहाज में जाएंगे तो पीछे से आवाज लगेगी, चोर हुए चोर। जा ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकते। और जिस तेजी से ये मेरे चालान काट रहे हैं, नजर आता है कि मुझे ससुराल जाना पड़ेगा। आधा सामान इसलिए मैं छोड़ आया हूं, मैंने 7.5 साल कैद काटी है कलाशनकोफ में, खत्म नबूवत में साल 2 साल काटी है, कोर्ट मार्शल काटा है, कोड़ों में से अल्लाह ने बचा लिया। मैंने कड़ियां वाला कत्ल केस काटा है, भोया असल काटा है। दुख सिर्फ इस बात का है कि इनका ख्याल शायद ये शेख रशीद को जानते नहीं है, और इन्होंने मुझे यहां धक्का दे के गिराया। आप सारे लोग गवाह हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप मीडिया में से, आप मेरे भाई हैं, मैं सारे मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं। हालांकि कई मीडिया वालों की पीटीआई से लड़ाई है, मेरी किसी की लड़ाई नहीं, मैं सब में जाऊंगा। आप में से एक आदमी भी ये कहे कि इन्होंने मुझे धक्का दिया, अगर मैं गलत कह रहा हूं हाथ उठाए, मैं कौम के सामने माफी मांग लूंगा, हथकड़ियां लगा के। ये यूसुफ, ये क्या नाम है, इशफाक वड़ाइश कह रहा था मैं चादर डालूंगा, मैं कहा मैं पट्टा डाल दूंगा इस हुकूमत के गले में। चादर डालेगा तू? मजाक नहीं पड़ा हुआ। मैं 16 दफा वजीर रहा हूं। जो आदमी 16 दफा वजीर रहा हो, जब उसको धक्के पड़ रहे हों और वो जेल से निकलकर ये कहे कि मैं माफ करता हूं, मुझे मौत की चक्की में रखा गया, जहां फवाद को रखा गया था। फवाद 2 दिन जहां रहे मेरे भाई, उसी चक्की में मुझे रखा गया। 16 दिन किसी शख्स को मेरी शक्ल नहीं देखने दी गई। ये जो मैं आपके पास आ गया, यहां बस वही आ गया। उसके बाद इन्होंने मुझे कैद-ए-नहाई में रखा, और मुझे इमरान खान साहब ने, मैं तो आपका शुक्रगुजार हूं, और आपको तमाम कैमरामैन को सलूट करता हूं कि सुबह 8 बजे आप यहां पहुंच गए। 8 बजे तारीख थी, मैं आपको सलूट पेश करता हूं। आप रिज़्क़ हलाल खाते हैं, लेकिन जो ये हराम खा रहे हैं ना, इनको एक्सपोज करें, इनको एक्सपोज करें। और मैं सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहता हूं, लाहौर जाने से पहले, शायद लाहौर भी बात करनी पड़े, और कल भी मैं प्रेस, अब नहीं मैं छोड़ूंगा। पहले मेरा ख्याल था अब मैं रिटायर हो जाऊं, अब मैं छोड़ूं, एक नाला लई बनाऊं और काम खत्म करूं। अब मैं इनको खत्म करूंगा, इनको खत्म करके दम लूंगा। ये दूसरी और ये पीडीएम वाले चोर, इनकी जमानतें, ये कोई इलेक्शन नहीं लड़ रहा, जिमनी इलेक्शन। लोगों, ये इलेक्शन से भाग चुके हैं। इन्होंने तय किया है, इन्होंने असल लोगों के साथ बैठ के तय किया है कि ये सूबे और मरकज के इलेक्शन इकट्ठे कराएंगे। पाकिस्तान को खुदा के बाद सिर्फ अब सुप्रीम कोर्ट बचा सकता है, बाकी ये सारे एक हैं। इमरान खान का रास्ता रोकना चाहते हैं, मैं उसका इत्तेहादी हूं, और मैं ये बात सुप्रीम कोर्ट को इसलिए कहना चाहता हूं कि मेरी आंखों में पट्टियां बांधकर, मेरे हाथ पांव बांधकर जो 2 रात मुझसे गुफ्तगू की गई है, मुझसे केस के बारे में किसी ने इंक्वायरी नहीं की, खुदा गवाह है। जो की गई है उसका एक ही एजेंडा है कि इमरान खान को नाहल करो, उसको जेल में भेजो, उसकी मकबूलियत कम करो, और फिर पीडीएम से और ऐसे लोटे राजा रियाज जैसों से एक पार्टी बनाई जाए, एक पैट्रियट बनाई जाए, कौम के वोट तकसीम किए जाएं। अगर मैं सारी बातें यहां कर गया तो फिर शाम लाहौर नहीं रहेगा। मैं आपको सलूट मारता हूं कि आप 8 बजे यहां हैं। तमाम चैनल मेरे दिल के जानी है। उन्होंने मुझे, मैं एक पार्टी का लीडर हूं, एक सीट में सारी जिंदगी मैंने 60 साल सियासत की है, एक सीट से मैं 16 दफा वजीर बना हूं। अगर मेरे पे करप्शन का कोई चार्ज है तो मैं इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के ऊपर अपने आप को फांसी लगा दूंगा। अगर मेरे ऊपर राना सनाउल्लाह साहब
اگر میرے 16 وزارتوں میں کوئی کرپشن کا کیس ہے تو میں اس درخت کے اوپر اپنے آپ کو قوم کے سامنے لٹکا دوں گا کہ میں کرپٹ آدمی تھا، اور رات کے اندھیرے میں جنہوں نے حکومت بجلی ہے اور باقی بلو رانی کے ساتھ میں اکھ مٹکا کرتا رہوں گا، بلو رانی کے ساتھ میں اکھ مٹکا کرتا رہوں گا، بے شک ریل میں رہوں، جیل میں رہوں، دریا میں جاؤں، سمندر میں رہوں، ان 5 کے ٹولوں کو، 5 کے گینگ کو، فضل الرحمان کا نام اسلامی مجبوری سے میں احترام سے لیتا ہوں، حالانکہ اس کے کام وہ نہیں ہے، یہ چوروں کا، ڈاکوؤں کا، منی لانڈروں کا کنگ آصف زرداری اور اس کی بچہ دانی ہے جی، بڑا میرا پیشاب ٹیسٹ کرایا، جو حکومت میرا پیشاب خاک کر سکتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اب میں ڈٹ گیا ہوں، میرے جنازے کو اٹھا کے، جنازے کو یہ منہ کھول کے دیکھیں گے، یہ گینگ آف 5 شہباز، نواز، مریم اور آصف اور بلاول اور مولانا فضل الرحمان مر گیا کہ زندہ ہے، میں اکیلا ہی پاکستان میں نکلوں گا اور ان کو نیست و نابود کر دوں گا۔ جی سوال ہے جی سر۔ سپریم کورٹ پہ مجھے اللہ سے پوری امید ہے، سپریم کورٹ الیکشن کروائے گی اور میں کسی کی طرف نہیں دیکھ رہا، اور نیب کے قانون کو بحال کرے گی۔ یہ سارے چور ڈاکو 3 چیزیں کہہ کے جا رہا ہوں لاہور، جو آپ نے سوال کیا، سپریم کورٹ سے 120% مجھے امید ہے الیکشن کروائے گی، ڈیٹ کے بارے میں نہیں کہتا۔ نمبر 2، مجھے سپریم کورٹ سے پوری امید ہے کہ نیب کے چوروں پہ ٹوکرا دے گی، اور نمبر 3، مجھے انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ 1 کروڑ پاکستانیوں کا، اوورسیز پاکستانیوں کا جس میں نے ریٹ کی ہے، ان کو ووٹ کا حق ملے گا۔ دلاؤ نا، میں شیخ ہوں، کیا خراب ہو جائے گا جی؟ جیل گرتی ہے اوپر، جیل کیا کر لے گی جی؟ کیا کر لی؟ پاکستان کے سیاستدانوں نے جتنی جیل کاٹی ہے، سب سے زیادہ میں نے کاٹی ہے، سب سے زیادہ صحت مند ہوں اللہ کے فضل و کرم سے۔ شیخ صاحب ایک سوال اور دیجیے، لاہور میں جیل برو تحریک کا آغاز، پشاور اگر پنڈی کی طرف آتا ہے تو جیل برو تحریک میں آپ شامل ہوں گے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں پیچھے رہوں گا؟ میرے خون پہ شک ہے، میری وفاداری پہ شک ہے، میں پنڈی وال ہوں۔ پنڈی وال مشکل وقت اپنے دوست کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور دشمن کی، سیاسی دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈالتا ہے۔ بلو رانی تجھے میں لے اڑوں گا۔ شیخ رشید میڈیا سے گفتگو کرے تو انہوں نے کہا کہ میری کسی سے لڑائی نہیں، سب میڈیا والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آج عدالت آیا ہوں، مجھ پر 2 فروری کو فرد جرم عائد ہوگی۔ اور کراچی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ بھینس کالونی میں قانون نافذ کرنے والے ادارے کا چھاپا، حملہ آوروں کے زیر استعمال گاڑی کے مالک کی تلاش میں چھاپا مارا گیا۔ افضل خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ افضل، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی دیکھیے، کراچی پولیس آفس پر حملے میں حملہ آوروں کی زیر استعمال گاڑی کسی تھی، اس سلسلے میں جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی جانب سے بھینس کالونی نمبر 6 پر ایک چھاپہ مار کارروائی کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں گاڑی کے مبینہ مالک کو حراست میں لیا گیا ہے اور اس کا بیان بھی لے لیا گیا ہے، جس میں اس نے بتایا کہ اس نے اپنی گاڑی ایک شو روم پر فروخت کر دی تھی۔ شو روم کا جو مالک ہے اس نے گاڑی کس کو دی اس بارے میں اسے علم نہیں، یہ اس نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بیان دیا ہے، اور اس گاڑی کے مالک اور جس نے دہشت گردوں کو یہ گاڑی فراہم کی، ان سہولت کاروں کی گرفتاری کے لیے قانون نافذ کرنے والے ادارے کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ عمران خان کی گرفتاری کا خدشہ برقرار، زمان پارک کے باہر کارکنان کی بڑی تعداد موجود ہے۔ رات گئے زمان پارک کے دونوں گیٹس پر پولیس گاڑیوں کو کارکنان نے روک لیا۔ پی ٹی آئی کارکنان پولیس گاڑیوں پر چڑھ گئے، ہمیں گرفتار کرو کے نعرے لگائے۔ اس موقع پر خواتین کارکنان کی بھی بڑی تعداد موجود تھی۔ کارکنان کا رش دیکھ کر پولیس واپس چلی گئی۔ زمان پارک میں پی ٹی آئی رہنماؤں کی ہنگامی ملاقات ہوئی، جس میں کارکنان کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی۔ تازہ ترین اپڈیٹ لیتے ہیں اپنے نمائندے خواجہ رمضان مجید سے۔
جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی رہائش گاہ زمان پارک پر گزشتہ کئی روز سے یہاں پر کارکنان ان کیمپس کے اندر موجود ہیں، اور 2-3 روز سے جو پولیس کی جانب سے رات گئے آپریشن کرنے کے حوالے سے یہاں پر پولیس کی بھاری نفری پہنچتی ہے، تو کارکنان جو ہیں بھرپور احتجاج کے ذریعے اسے پولیس کو یہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ صبح سویرے پھر سے کارکنان جو ہیں یہاں پر جمع ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ 25 دن سے کارکن جو ہیں وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم خان صاحب کی سیکورٹی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہم گرفتاریوں کے لیے بھی تیار ہیں۔ جب بھی پولیس آئے گی تو ہم جیل جانے کے لیے تیار ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے اس کو پاکستان تحریک انصاف کے جو جیلے کارکن ہیں وہ بتا دیں گے۔ پاکستانی قوم جو ہے یہ اب جاگ چکی ہے۔ نوجوان ہم ساری قیادت پہلی صف پہ ہوں گے۔ اگر خان صاحب جیل برو تحریک سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اپنی گرفتاریاں دیں گے۔ ہم صبح بھی یہاں ہوتے ہیں، شام کو بھی آ جاتے ہیں ادھر، تو ہم ہر ٹائم خان صاحب کے ساتھ ہیں۔ یہاں پر عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، یہ ریڈ لائن کراس کرنا بہت مشکل ہے، اور حکومت ایسا کرنے کا سوچے بھی نہ۔ جی اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔